عام طور پہ جب ہم تاریخ کی فتوحات کا سوچتے ہیں تو ذہن میں تلواریں اور جنگیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آج ہم ایک ایسی کہانی دیکھنے والے ہیں جہاں تاریخ کا دھارا ایک معاہدے نے بدل دیا۔ جی ہاں، یہ نیرون قلعے کی کہانی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں جنگ کا فیصلہ میدان میں نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں مذاکرات کی میز پر ہوا۔ اور ہماری اس کہانی کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے یہ قدیم تحریر۔ اس میں ایک ایسے محاصرے کا ذکر ہے جو حیرت انگیز طور پر بغیر کسی خون خرابے کے ختم ہو گیا، اور یہی بات ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے کہ بھئی آخر اس دن نیرون قلعے میں ہوا کیا تھا؟ تو آئیے کہانی کے پہلے حصے میں چلتے ہیں، نیرون کا محاصرہ۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے قلعے سے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں دوراہے پر کھڑا تھا، اور ایک طویل محاصرے نے نا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ صورتحال کیا تھی۔ ہفتوں سے محاصرہ چل رہا ہے، باہر حملہ آور فوج انتظار کر رہی ہے، اندر قلعے کے لوگ پوری دنیا سے کٹ چکے ہیں۔ مطلب دونوں طرف نا وقت اور امید دونوں ختم ہو رہے تھے۔ دیکھیں، یہاں دونوں فریق اپنی اپنی مجبوریوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف قلعے کے اندر نیرون کے لوگوں کے پاس راشن، پانی سب ختم ہو رہا تھا، دوسری طرف محمد بن قاسم کی فوج اپنے وطن سے بہت دور ایک بالکل ناواقف سرزمین پر پھنسی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک ایسا ڈیڈ لاک تھا، ایک ایسا تعطل تھا جسے کوئی بھی توڑ نہیں پا رہا تھا۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے کی طرف، تحفظ کی درخواست۔ اسی تعطل کے بیچ میں نیرون کے لوگوں نے ایک بالکل غیر متوقع قدم اٹھایا۔ انہوں نے تلوار کے بجائے سفارتکاری کا انتخاب کیا۔ ان کی طرف سے صرف ایک لفظ آیا، امان۔ اب یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، نہیں، یہ ایک باقاعدہ سفارتی پیشکش تھی جس کی تاریخ میں بہت گہری جڑیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ امان آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ صرف ہتھیار ڈالنا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک قسم کا معاہدہ ہے جس میں شکست کھانے والا فریق فاتح کی بالادستی قبول کر لیتا ہے، اور بدلے میں فاتح ان کی جان، مال اور عزت، ان سب کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے۔ مطلب یہ اعتماد پر مبنی ایک بہت بڑا قدم تھا۔ لیکن اصل سوال تو یہ تھا کہ کیا اس دور میں جہاں شہروں کو لوٹنا اور تباہ کرنا ایک عام سی بات تھی، کوئی فاتح کمانڈر ایسی درخواست کو مانے گا؟ سچ پوچھیں تو یہ ایک بہت بڑا جوا تھا۔ اور اب ہم داخل ہوتے ہیں تیسرے حصے میں، فاتح کی شرائط۔ محمد بن قاسم کا جواب بہت فوری اور بالکل واضح تھا۔ ہاں، اس نے امان کی درخواست قبول کر لی، لیکن اس کی ایک قیمت تھی، یہ امن مفت میں نہیں ملنا تھا۔ تو شرائط بہت کلیئر اور بڑی اسٹریٹجک تھیں۔ پہلی شرط، نیرون کے لوگ حملہ آور فوج کے کسی بھی دشمن کو پناہ نہیں دیں گے، مطلب وفاداری کی مکمل تبدیلی۔ دوسری شرط، انہیں نئی حکومت اور اس کی ساری شرائط ماننی ہوں گی۔ اور تیسری، قلعے کے دروازے پرامن طریقے سے کھولنے ہوں گے۔ تو یہ صرف سرنڈر نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی سیاسی تبدیلی تھی جس نے رحم کی اپیل کو ایک پکے ٹھوس معاہدے میں بدل دیا۔ اب آتا ہے چوتھا حصہ، ایک پرامن منتقلی۔ میرون کے لوگوں نے یہ شرائط مان لیں، اور اس کے بعد جو ہوا نا، وہ اس دور کی جنگی تاریخ میں ایک بہت ہی غیر معمولی، ایک ایکسٹراڈنری واقعہ تھا۔ بغیر کسی لڑائی کے قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ ایک خاموش لیکن بہت ہی طاقتور لمحہ تھا۔ وہ جو ڈیڈ لاک تھا، وہ تعطل ختم ہو چکا تھا۔ اور محمد بن قاسم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ فوج شہر میں داخل تو ہوئی، لیکن کسی ایک شہری کو بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا، کسی کے مال کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ خون خرابے کے بجائے وہاں ایک منظم انتظامی ڈھانچہ قائم کیا گیا۔ اور یہاں سے نا کہانی کا اثر پھیلنا شروع ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں ڈومینو ایفیکٹ۔ نیرون میں جو منصفانہ سلوک ہوا، اس کی خبریں آگ کی طرح پھیل گئیں۔ جلد ہی دوسرے علاقوں جیسے سمند اور سیوان، وہاں کے لوگوں نے بھی لڑنے کے بجائے مذاکرات کا راستہ چنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سفارتی فتح درجنوں فوجی فتوحات پر بھاری پڑ گئی۔ اور اب آخری حصہ، ریاستی حکمت عملی کا سبق۔ تو اس پوری کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ یہ صرف ایک قلعے کو فتح کرنے کی کہانی نہیں ہے، نہیں، اس میں ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہے۔ دیکھیں، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ فتح ہمیشہ صرف فوجی طاقت سے حاصل نہیں ہوتی۔ محمد بن قاسم کی جو ساکھ تھی ایک ایسے کمانڈر کے طور پر جو اپنا وعدہ نبھاتا ہے، وہ اس کی فوج کی طرح ہی ایک طاقتور ہتھیار بن گئی۔ اصل فتح میدان جنگ میں نہیں بلکہ لوگوں کے دل و دماغ میں حاصل کی گئی۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقیقی فتح کیا ہے؟ کیا یہ صرف زمین پر قبضہ کرنا ہے یا لوگوں کا اعتماد جیتنا؟ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی فتح وہ ہوتی ہے جو بغیر تلوار اٹھائے حاصل کی جائے۔